ہے ہی نہیں پولیٹیکل. تو جی سالک صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، کیونکہ دنیا میں سچ بولنا اور سچ سننا بہت مشکل ہے. کیا آپ کو کسی نے کوئی لانچ تو نہیں کیا؟ آپ پہلا کدھر تھے؟ آپ تو اسلام آباد میں ابھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، 8 تاریخ آ گیا. نا یہ ہوا 2002 کی بات ہے. میں پہلے دن جو ہے میں نے کیس جو ہے وہ میں نے دائر کیا، اور اس وقت چیف جسٹس تھا شیخ ریاض. جی ہم نے اس کا کیس کیا، تو اس نے الیکشن کے بعد کی ڈیٹ، میں کھڑا ہو کے جا کے چیف جسٹس شیخ ریاض، میں نے کہا جی میرا کیس واپس کر دو. کہتا کیوں؟ میں نے کہا جی اب مجھے آپ سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. چیف جسٹس کو کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عزت خان، آپ دیکھ رہے سوکی ٹی وی. آج کا جو میرا مہمان ہے کئی بار MLA اور سابقہ وفاقی منسٹر ہیں. میرا مطلب ہے جی سالک صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس نے اپنے قوم کے لیے، عوام کے لیے مختلف قسم کا خدمات کیا، اور ہر قسم کے احتجاج آپ سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے. آج ایک انوکھا جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس کو کہتے ہیں شہر خاموشی قبرستان، اچڑ کے قبرستان میں آج جی سالک صاحب کھڑا ہے. تو میرا جی سالک صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اور CDS یا پولیس یا کوئی ایشو ہے، یا آنے والے الیکشن کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارا ناظرین کو ذرا بتا رہے مختصر. میں جی بڑا شکر گزار ہوں شوکی ٹی وی کا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ اسے شہر خاموشاں کہہ رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر بھی آپ جہاں آپ رہ رہے وہ بھی شہر خاموش ہیں، کہ آواز تو مطلب لوگوں تک پہنچ نہیں رہی، وہاں سے بھی نہیں پہنچ رہی. ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے یہ ہمارا بالکل ہمیں یعنی اپنا مائنارٹی کو یعنی انہوں نے بالکل یعنی اپنا لگا دیا دیوار کے ساتھ. کیونکہ 1956 میں بھی مائنارٹی کی ریپرزنٹیشن کوئی نہیں تھی آئین میں. 1962 کا بنا اس میں مائنارٹی ریپرزنٹیشن نہیں. پھر 1973 کا جو آئین ہے اس میں بھی مائنارٹی کا کوئی بندہ نہیں اس کی. پھر 18ویں ترمیم میں 13 سال سے سپریم کورٹ میں کیس جیتا تھا یہ والا، کہ الیکشن جو ہے یہ بغیر بیلٹ پیپر کے کیسا الیکشن ہے جی. یعنی جو مطلب ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں. اب یہ ہے کہ 60 خواتین کی ہے اور 10 اقلیت کی. اب میں یعنی ہماری تو جو ہے پہلے یعنی آپ پارٹی میں جائیں، اور پھر پارٹی جو ہے وہ آپ کا نام میں لسٹ دے گی، اور آپ وہ اس کو جو سیٹیں ملیں گی یہ فراڈ کیا ہے. پرپورشنل ریپرزنٹیشن دنیا میں ایسی نہیں ہوتی. پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جتنے ووٹ لیں گے اتنی سیٹیں ملیں گی. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پرپورشنل کا نام دے کے جتنی ان کو سیٹ ملے گی ان کو MNA اتنے ملیں گے. یہ فراڈ ہے. تو یہ نہیں، ہمارا سیکرٹ بیلٹ پر 26 آرٹیکل کہتا ہے کہ بغیر سیکرٹ بیلٹ کے بغیر کوئی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. یعنی اگر میں سمجھوں آپ کا یہ خیال ہے کہ یا تو جس طرح باقی لوگوں کو جنرل الیکشن ہے پہلا نامینیشن پیپر جمع کرنا چاہیے، اور آپ کو ایک نشان الاٹ ہونا چاہیے. پہلا ہوتا ہے جیسے آپ نے کیا بھی، لیکن وہ بھی غلط تھا. اچھا، یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتے جو مثال کے اقلیت کا 10 سیٹیں، مثال کے آپ کا ایک ریزرو سیٹیں رکھ کے الیکشن ہونے دو، اس کے بعد ان سے اپلیکیشن لیں. اگر آپ یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ یہ جنرل الیکشن ہوگا. جنرل 2 دفعہ اتنا پیسہ نہیں ہمارے پاس. اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ جو پہلے تھا وہ بہت اچھا تھا. اس میں 4 ہندوؤں کی سیٹیں تھیں، 4 کرسچنز کی تھی، 1 پارسی کی اور سکھ کی سے، اور 1 قادیانی کی سیٹ تھی. وہ بڑا اچھا. اب جو پیسے دے گا پارٹی کو جی، جو کروڑ روپے فنڈ دے سکتا ہے اس کو، وہ یعنی ہندو کمیونٹی کے کاروباری ہے وہ زیادہ آ جائیں گے. لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی یہ طریقہ، اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے؟ جب کبھی الیکشن کمیشن نے مجھ جیسا، جو میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا، وفاقی وزیر بنا، نوبل پیس پرائز کے لیے نام، 2 دفعہ لاہور سے کونسلر بنا، 33,000 پولنگ اسٹیشن آزاد رہا ہوں میں نے. یعنی اس پر 50 PhD کی ہیں الیکشن پر. تو آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا طریقہ کرنا چاہیے؟ یعنی وہ نہیں چاہتے نہیں ایکچولی. وہ مائنارٹی کو قبرستان کی طرح، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبرستان میں ان کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خود قبرستان میں یہ جاگ رہے ہیں. جو یہ لوگ سوئے ہوئے نا، یہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کو جگانے نہیں آئے، یہ ان کو ہم بتانے آئے ہیں. یہ تو جو میں اگر سمجھاؤں، یہ تو انہوں نے یعنی کرپشن کا ایک سب سے بڑا موقع دیا. جو مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، پارٹی ہے 12-13. اب ایک آدمی ہے، اس نے 70, 75, 80 سیٹ لیا. اس کو وزیر اعظم بننے کے لیے 4-5 سیٹ چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تو اعلیٰ مالا لوگ جو ہے نا 2 کروڑ میں نہیں 10 کروڑ میں خریدے گا. یہ مین فراڈ جو کیا تھا اس کے لیے کیا تھا. یہ نہیں یہ کیا تھا
मुशर्रफ साहब ने अच्छा जमाली साहब को जिताने के लिए। अच्छा जमाली साहब के पास वोट नहीं थे, नहीं थे। उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देकर 60 खवातीन को डाला, 10 अकलियत को डाला और कुछ तोड़ फोड़ की अपना नैब नूब के ज़रिए। वो अपना आपको पता है ना, कुछ 10 वहाँ से तोड़े, पीपल पार्टी से तोड़े। बिल्कुल। अच्छा जीता कितने वोट से? एक वोट से जमाली। एक वोट से। अगर जमाली को अगर ये वोट था ना, लेडीज वाले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का चक्कर ना देता तो कम से कम वो 8 वोटों से हारता। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए फ्रॉड करते आ रहे हैं, चाहे वो चीफ एग्जेक्टिव हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी हो, बड़ा फ्रॉड है। मैं क्या करूँ अब। और मुशर्रफ ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोगों को बहुत तजुर्बा है, इस मुल्क के साथ जो सबसे और भी बड़ा जुल्म किया, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म यही किया कि ये गरीब मुल्क है, बेकारी मुल्क है, IMF का कर्जदार है और 33% उसमें मखसूस सीटें रख दिया औरतों का। वो इसलिए कि आप वडा है, आपकी बांजी आना चाहिए। ये साहब बहुत बड़ा है। एक्चुअली जमाली के लिए किया था, फिर उसके बाद भांजिए भुंजिए ताइयाँ फुफियाँ वो एक अलग लाइन, यानी वो है करप्शन है। यानी वो देखो ना, वो किसी पढ़े लिखे आदमी को तो हमने देखा नहीं चाहिए मिले, किसी खिदमतगार को तो हमने देखा नहीं चाहिए मिले, चारा वो कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो या कोई टेक्नोक्रेट हो या कोई बड़ा वकील हो या कोई रिटायर जज हो। वो तो जनाब ये प्लान फारूक लुगारी साहब का 2 बांजे है, ये नवाज शरीफ साहब के 4 जो है ना खाला के बेटी है, ये जनाब फलाना के, ऐसे लोगों को फिर देता है। बेटी भी थी। हाँ तो फिर देखो ना, बड़े यानी इंसाफ पसंद लोग, लेकिन सब भांजियाँ भतीजी आई, ये मुल्क को बर्बाद कर दिया था। यानी मतलब कि यानी एक तो चीफ ऑफ आर्मी था, हाँ जी, फिर उसके बाद उसने ये फ्रॉड किया जमाली को लाने के लिए और ये सारा सत्यानाश कर गया। जिन्हें मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, हम असम्बली को कवर कर रहे हैं ना, मैंने कभी नहीं देखे कहीं से 100 में से कोई एक आदत पढ़ा लिखा खातून है जो आइन पे बात करते हैं, गरीब पे बात करते हैं, कोई मजदूर के, कोई कानून पे बात करते हैं, बाकी उधर स्वेटरें मेटरें बनाते हैं और अपना गपशप लगाते हैं मोबाइलों में और TAD और पेट्रोल और गाड़ी ले रहे हैं। आपके नुमाइंदे नहीं हैं, वो जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उन्होंने जाना होता है, उनका प्रिविलेज है। सारा दिन इस्तिकाक की बातें होती रहती हैं कि मेरा इस्तिकाक था, मैं उधर से गुजर रहा था PI के लाइन, तो उन्होंने धक्का मारा PI के ऑफिसर ने, तो ये इस्तिकाक को ख़राब हो गया उनका। तो ये सर छोड़ दें, वो असेंबली नहीं है। आज असल बात पे आते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या तरीकाकार क्या होना चाहिए, मतलब ये मुर्दा पैगाम अपना दे। पैगाम ये है कि ये इलेक्शन आगे भी ऐसे कई इलेक्शन हुए हैं, कायदे ने कहा था कि अक़लियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चलती, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी अगर मैं समझो तो हमें भी पता है कि जो पाकिस्तान का झंडा है उसमें भी अक़लियत है और अक़लियत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकते, न आपके ऊपर कोई एतबार एतमाद करते। तो आप ये कह रहे हैं जो पुराना तरीकाकार था जिससे आप मुंतखब होते रहे, तरीका ही नहीं, यानी अभी तक नहीं, कुछ तो तजवीज़ दो ना, फिर क्या तरीका है? बैठेगा तो बात करेगा ना, इलेक्शन कमीशन पूरी ज्यूरी बैठाए, पॉलिटिकल पार्टी बैठना चाहती है, उनको तो अकल ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं पॉलिटिकल। तो जी सालिक साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि दुनिया में सच बोलना और सच सुनना बहुत मुश्किल है। क्या आपको किसी ने कोई लाइन तो नहीं किया? आप पहला किधर थे? आप तो इस्लामाबाद में, अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा और तारीख आ गया। ना 13 साल सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस लड़ा है, 13 साल। और मैं जब से ये हुआ 2002 की बात है, मैं पहले दिन जो है मैंने केस जो है वो मैंने दायर किया और उस वक्त चीफ जस्टिस था शेख रियाज, उसने हमने इसका केस किया, तो उसने इलेक्शन के बाद की डेट, मैं खड़ा होकर जाके चीफ जस्टिस शेख रियाज, मैंने कहा जी मेरा केस वापस कर दो। कहता क्यों? मैंने कहा जी अब मुझे आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, चीफ जस्टिस को कहा। फिर मैंने जाके यानी वापस लेके फिर मैं इस्लामी शरीयती कोर्ट में गया। मैंने कहा जी मुझे उधर से तो इंसाफ नहीं मिला, मुझे यकीन है कि ये जो अपना है इस्लामी शरीयत कोर्ट है ये देगा। उन्होंने फुल बेंच बनाया और एक जज गैर हाजिर हुआ अपना, उसके बाद वो बेंच टूट गया। उसके बाद 4 साल तक बेंच नहीं बना। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मुझे आपसे भी उम्मीद नहीं है इंसाफ की, आप मुझे दरख्वास्त, वो कहते आप लिख कर देंगे कि आपसे इंसाफ नहीं हो। मैंने कहा जी मैंने लिख कर दिया। 1 साल सोचते रहे, फिर जाकर दरख्वास्त वापस की। जी सालिक साहब, मैं उस बात पर आपके साथ 200% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं भी 45 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। आपका खिदमत किसी से डका चौपा नहीं है।
آپ اسی کوٹ کے ذریعے گیا تھا, آپ نے سی ڈی اے میں کوئی 650-700 بندے بھی بال کروائے, آپ نے جی ایس سالک کالونی بھی لیا, اور بھی کئی غریبوں کو آپ نے سر چھپانے کا جگہ دیا. یعنی اور کسی کا نام نہیں ہے, لیکن میرا جو سوال تھا نا اس کو آپ برا نہ منائیں تاکہ عوام کو کلیریفیکیشن آ جائے, کیونکہ اس وقت کیونکہ کوئی پارٹی اس پوزیشن پر نہیں ہے. دیکھو, جن کو حکومت کی طرف سے آزادی ہے کہ آپ جائیں, جلسہ کریں, جلوس کریں, سب کچھ کریں, ان کے پنڈال ویران پڑے, اور جس پہ بار بار پابندی ہے, جس کے نام لینے پر پابندی ہے, تمام عوام و نفس کا رخ اس طرف ہے. تو اس حوالے میں الیکشن کمیشن نے بہت سارے یعنی لاقانونیت بنائے ہوئے. تو میرا سوال اس طرف مجھے نہیں پتا, یعنی ہمیں کسی بھی پارٹی نے آج تک نہ ہمارے الیکشن پر غور کیا ہے, نہ کبھی ہمارے مزدوروں, غریبوں, مجبوروں میں کوئی کام نہیں, کسی پارٹی نے بھی کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, لوگ کسی طرف جائے نہ جائے, ہمیں کوئی غرض نہیں. اب آپ الیکشن کمیشن میں اس کا کوئی اپلیکیشن وغیرہ دیا ہوا ہے سر, ایک نہیں دیا, بہت دیا ہوا ہے. اچھا, آپ کو کوئی ڈیٹ میٹ نہیں ملا؟ کوئی سننے والا, ہم اسی لیے قبرستان آئے نا. میں تو 2002 سے میں 13 سال کے بعد سپریم کورٹ میں کیس جیتا ہوا ہے. ساری فل بینچ نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, لیکن کوئی اپنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کریں. ساتھیو, دل تو کرے کہ جی ایس سالک بولتا رہے اور ہم سنتا رہے, یہ ہمارا بھی خوش قسمتی ہے, کیونکہ جی ایس سالک ایک غریب طبقے سے اٹھا ہوا بندہ ہے اور ایک نمایاں ستارہ, بہت خدمت کی کیا. مٹی سے اٹھا ہے اور افراد مالک ہے پاکستان کا اپنا. لیکن وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آتے اور پھر وہ لوگ دیکھتا نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک میں کوئی انصاف کرنے والا ہے, کوئی سننے والا ہے, تو جی ایس سالک صاحب نے بہت قیمتی باتیں کیا, بہت ویلڈ بات ہے کہ ان کے حق, ان کے رائٹ ان کو بہر صورت ملنا چاہیے, اقلیت کو اپنا حق ملنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ. تھینک یو, بہت